الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم بن مجسم شاہ آدم بنی آدم نبی مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ 100 میں سے 30 ضرورتیں دنیا میں ہوں گی اور 70 ضرورتیں اللہ آخرت میں پوری فرمائے گا۔ جی لگا کر محمد سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40ویں کی محفل پاک فاتحہ خوانی کے بعد ہم اور آپ ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور جس مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے محفل پاک نیاز وغیرہ کا انعقاد ہوا اللہ تعالی اس مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ذکر کی محفل ہے یہ، اللہ تعالی کا ذکر بڑی اہمیت ہے اس ذکر کی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو پچھتاوا دنیا کے کسی وقت پر اگر ہوگا تو اس وقت پر ہوگا جس وقت کو اس نے اللہ کی ذکر کیے بنا دنیا سے گزارا۔ دنیا کا کوئی بھی وقت آدمی جس کو اللہ کا ذکر کیے بنا گزارا ہے قیامت کے دن اس وقت پر اسے بڑا افسوس ہوگا۔ اس لیے اپنے لمحات کو اللہ کو یاد کرنے میں گزارنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ آپ کیجیے گا اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کا لگاؤ، دل کا جھکاؤ اور آپ کا لو خدا کی طرف لگے گا، اور جتنا خدا کی طرف لو لگے اتنا ہی آپ کی دنیا بھی بڑھتی جائے گی اور آخرت میں بڑھتی ہی جائے گی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، نبی ہے۔ پیغمبری کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس علاقے کی بادشاہت بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے علاقے کی بادشاہ بھی تھے۔ آپ کی بادشاہت میں ایک حکمران ایسا تھا، ایک حاکم ایسا تھا جو ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا اور ناحق لوگوں کو قید کر کے بھی رکھتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس اس حاکم کے علاقے کے کچھ لوگ شکایت لے کر آئے، آ کر کہا حضور وہ حاکم ظلم کرتا ہے، ناحق ظلم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ناحق قید کر کے بھی رکھتا ہے، حضور اس کے ظلم سے ہمیں نجات دلائے جائے، حضور اس کے آدم سے ہمیں بچایا جائے۔ داؤد علیہ السلام نے تفتیش کیا، داؤد علیہ السلام نے کھوج بین کی، گواہوں کو حاصل کیا، جمع کیا، تو لوگوں کا الزام درست ملا کہ واقعی میں یہ جو حاکم ہے یہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یہ جو حاکم ہے یہ لوگوں کو بلا وجہ بے گناہ قید کر کے رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی فوج بھیجا اور فرمایا اس کو قید کر کے سولی پہ چڑھا دو، فرمایا قید کر کے سولی پہ چڑھا دو۔ داؤد علیہ السلام کی فوج گئی اور اس حاکم کو پکڑ کر قید کر کے سولی پہ لٹکا دیا۔ اس دور کا سولی کیسا ہوتا تھا یاد رکھیے گا،
اس دور کا سولی ہوتا تھا، جیسے کئی جائیے گا نہیں لیکن دیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو، گرجا گھروں میں یہ ایک مجسمہ لٹکا کے رکھتے ہیں جس کے دونوں ہاتھ میں بھی کھیلے ہوتے ہیں، دونوں پیر میں بھی کھیلے ٹھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سولی پہ جلانے کا طریقہ ہوتا ہے. داؤد علیہ السلام کی فوج نے اس حاکم کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکا دیا، اور جب سولی پہ لٹکا کر کے چھوڑ دیا کہ ایک دم مرے گا تو نہیں، کیونکہ کھیلا ہی ٹوٹا ہے، مرنے میں ٹائم لگے گا. شام ہو گئی، ساری فوج وہاں سے آ گئی کہ اب یہ صبح تک مرے گا، پھر صبح اس کی لاش کو یہاں سے اتارے گا. چنانچہ داؤد علیہ السلام کی فوج آ گئی. جب فوج آ گئی، صبح ہوئی کہ چلو لاش وہی لٹکے سڑ نہ جائے، اتار کر کے اس کو دفناتے ہیں، جلاتے ہیں، جو بھی اس کا معاملہ ہو کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی فوج صبح جب اس سولی پہ لٹکے ہوئے حاکم کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو لٹکا کے گئے تھے وہ زمین پہ لیٹا ہوا، جس کو کھیل ٹھوک کے لٹکا دیے تھے وہ اب کھیل ٹھوک کے لٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ صحیح سلامت زمین میں. داؤد علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، داؤد علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی، داؤد علیہ السلام کی فوج بھی حیران کہ آخر جس کو کل شام کو ہم نے اس سولی پہ لٹکا کے گئے تھے آج وہ صحیح سلامت زمین پہ کیسے پڑا ہوا ہے. دراصل ہوا یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کی فوج جب ان کو سولی پہ لٹکا کے آئے تو وہ چونکہ ایمان والا نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا تھا. جیسے ہی داؤد علیہ السلام کی فوج لٹکا کر کے گئی وہ اپنے باطل جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کیا. جس کی عبادت وہ کرتا تھا سب کو پکارنا شروع کیا، ایک ایک کر کے سب کو پکارا، لیکن کسی نے اس کی پکار نہیں سنی. جب اپنے باطل جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا کہ یہاں پر کوئی مدد نہیں حاصل ہونے والی تو جا کر کے خدا کی طرف اپنا لو لگایا. میں لو لگانے پر جا رہا ہوں، خدا کی طرف لو لگایا، اور جس وقت وہ لو لگا رہا تھا اس وقت صاحب ایمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن لو لگایا خدا کی طرف اور خدا سے عرض کرنے لگا مولا تو رحمان ہے، مولا تو رحیم ہے، مولا تو کریم ہے، مولا تو غفار ہے، مولا تو رحمان ہے، مولا تو ستار ہے. یعنی اللہ کو اس کی رحمت والے نام سے پکارا اور عرض کیا مولا دنیا میں اپنی زندگی بھر میں جس کی عبادت کرتا رہا آج میں سب کو پکار چکا، ہر طرح سے ہر جگہ سے مایوسی ملنے کے بعد مولا تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مجھے اس سولی کے عذاب سے بچا کر کے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے اس کی فریاد پہنچی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے اس بندے کو سولی سے اتار کر نیچے رکھو، جاؤ اتار کے نیچے رکھ دو. داؤد علیہ السلام جب صبح آئے ماجرا ان کو پتہ نہیں تھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس راز کو کھولا جائے کہ یہ بچ کیسے گیا. اللہ نے فرمایا داؤد سنو، اس بندے نے اپنے جھوٹے خداؤں کو ایک ایک کر کے پکار کر جب مایوس ہو گیا تو مجھے پکارا. اگر میں اس کی پکار اوروں کی طرح نہیں سنتا تو ان کے جھوٹے خداؤں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے، ان کے باطل خداؤں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا. اور جو کوئی بھی مجھے میری طرف لو لگا کر کے میرے رحمت والے نام سے مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سن کر کے لبیک کہتا ہوں، میری رحمت اس کے لیے حاضر ہوتی ہے. اے داؤد جب اس نے مجھے پکارا تو میں نے جبریل کے ذریعے سے اس کو سولی سے نیچے اتارا. یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اللہ چاہتا تو ویسے ہی فرماتا اتر جا. اللہ اس قوت طاقت کا نام ہے کہ وہ نیچے اتر جاتا، کھیل خود اکھڑ جاتے، جن تختوں میں ان کو سولی پہ لٹکایا جاتا تخت سارے ٹوٹ جاتے. رب قادر مطلق ہے، رب اس پاورفل ذات کا نام ہے جو کہے تو ہو جاتا ہے. لیکن رب کریم نے ڈائریکٹ نہیں کیا، رب نے بھیجا جبریل کو. بھیجا بھی تو کس فرشتے کو بھیجا جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل کو بھیجا اور حضرت جبریل آ کر کے ان کو سولی سے اتارے
علماء لکھتے ہیں کہ اور فرشتوں کو نہ بھیج کر یا خود نہ کر کے فرشتے کو بھیج کر اور نہیں جبریل کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اس حاکم کی عزت افزائی کر رہا ہے. عزت افزائی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کو پکارا. جب خدا کی طرف بندہ لا لگاتا ہے، جب بندہ خدا کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، تو الحمدللہ اللہ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت افزائی فرماتا ہے. حضرت داؤد کو اللہ نے فرمایا اے داؤد اس نے میری طرف لا لگایا، میں ان سے بچایا. اے داؤد اب تم اس کو ایمان پیش کرو، یہ مسلمان بھی ہوگا اور ایک سچا پکا اچھا مسلمان ہوگا. یہ حدیث پاک کی روایت آپ نے سنی. اس روایت میں ہمارے لیے کئی سارے سبق ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف لو لگائیں، اپنے رب کی طرف جھکاؤ بڑھائیں، اپنے رب کی طرف قدم بڑھائیں. یقین مانیے آپ رب کی طرف جتنا قدم بڑھائیے گا، رب کی رحمت اس کی کئی گنا تیز رفتاری سے آپ کی طرف آئے. آپ بڑھائیے، ہمارا قدم بڑھے تو صحیح، ہم رب کی طرف لو لگائیں. لو لگانے کے لیے یاد کرنا ضروری ہے. جب تک آپ یاد نہیں کیجیے گا کسی چیز کو، اس چیز سے لو نہیں لگے گا. رشتے داریاں دیکھیں، جب تک لو لگا رہتا ہے، ملتے جلتے رہتے ہیں، تب تک ٹھیک ٹھاک ہے. کچھ دن کی دوریاں ہو گئی، کچھ دن کے یاد نہیں ہوئے، ملے نہیں، دنیا ہو جاتی ہے، آدمی بھول جاتا ہے. تو ویسے ہی میرا خدا ہے، آپ جتنا خدا کو یاد کیجیے گا خدا سے اتنا لو لگے گا، اور جتنا آپ کا لو خدا کریم سے لگے گا اتنی ہی آپ کی دنیا بھی بنتی جائے گی، آخرت بھی بنتی جائے گی. آج ضرورت ہے اس چیز کو پیدا کرنے کی، آج ضرورت ہے اس لو کو پیدا کرنے کی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کسی جہاد سے، جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا مطلب رکے کہ اب یہاں کچھ دیر رکے ہیں، اس کے بعد یہاں سے آگے جائیں گے. آقا کریم رکے، صحابہ رکے. آقا کریم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا سب سو گئے، سب آرام کیے، تو دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے دشمن حملہ کرے، سب سوئے رہے، نقصان ہو جائے، اس لیے کوئی پہرہ داری کرو جاگ کر کے. ایک انصاری صحابی اٹھا اور ایک مہاجر صحابی اٹھے، اور دونوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سب آرام کیجئے، ہم لوگ پہرہ داری کریں گے. انصاری اس صحابی کو کہتے یاد رکھیے گا جو پراپر مدینے کے رہنے والے صحابی انہیں انصاری کہا جاتا ہے، اور وہ صحابہ جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے انہیں مہاجر صحابہ کہتے ہیں. تو ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ سب آرام کیجئے. سارے صحابہ سو گئے آقا کریم کے ساتھ. رات جب دور چلی، رات جب کچھ گزری، تو ان دونوں صحابہ میں سے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم دو میں سے ایک سو جاتے ایک بیدار رہتے. دونوں ہی جاگتے رہے گے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کوئی حادثہ کوئی معاملہ تو ہے نہیں. ایک ہی اگر جاگتے رہے، اگر دشمن حملہ کیا تو جگہ دے سکتے. چنانچہ انصار صحابہ جو تھا اس نے کہا میں جاگ رہا ہوں آپ سو گئے. مہاجر صحابی سو گئے. جب وہ مہاجر صحابی سوئے تو یہ انصار جو صحابی تھا یہ کچھ دیر بیٹھا ان کے دل میں آیا کہ کیوں نہ بیٹھے وقت گزارنے سے بہتر ہے اپنے رب کو یاد کرو، بیٹھے وقت گزارنے سے بہتر ہے خدا کو یاد کرو. آج ہم اور آپ جیسا مسلمان تھوڑی تھے کہ اگر بیٹھے وقت نہیں کٹنا ہے تو موبائل نکال لیے، وقت نہیں کٹنا ہے تو فلمیں دیکھ لیے، ڈرامے دیکھ لیے، کامیڈیز دیکھ لیے، آج کو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، شارٹ ویڈیوز کا زمانہ ہے، یہ دیکھ لیے. یعنی آج ہم اور آپ کا جو ٹائم پاس ہے نا وہ رب سے دور کرنے والا ٹائم پاس ہے. صحابہ کا جو ٹائم پاس ہوتا تھا وہ رب کی قربت کا ٹائم پاس ہوتا تھا. وہ جب کسی وقت کو گزارتے تھے تو رب کی یاد میں گزارتے تھے. جب ان کے پاس کوئی فری وقت ہوتا تھا، جب ان کے پاس کوئی خالی وقت ہوتا تھا تو وہ خالی وقت کو رب سے قریب ہونے میں ایسے کاموں میں گزارتا تھا. ایسے لوگ تھے. آج بھی ہمیں ہونی چاہیے ایسے ایک عادت بنائیے. مثال کے طور پر آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن آپ کو ایک خیال ہے کہ سارا وقت بند ہے، جمعہ پڑھنا ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک بڑی تعداد کیا سب سے بڑی تعداد ہے جو آخری میں ہی جمعہ کو جانا پسند کرتے ہیں. فری ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہے، سب کچھ بند ہے، لیکن پھر بھی جلدی نہیں جانا ہے مسجد. ٹائم کا انتظار کرتے ہیں. مسجد میں کئی بار تو بیان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب کا بیان ختم ہو جائے تو مسجد میں انٹری مارو. ارے پہلے سے جا کے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. جب آپ دنیا میں یہاں وہاں بیٹھے رہتے
زمین ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں. مسجد روئے زمین کی اس زمین کو کہتے ہیں. مسجد کے بارے میں آپ کو نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے, سب سے بری جگہ کوئی ہے تو وہ ہے بازار. تو سب سے بہتر جگہ میں بھی ہم لوگ کچھ ایکسٹرا ٹائم, جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ تیار ہیں, کئی بار تو کیا ہوتا ہے لوگ نہا بھی لیے, کپڑے بھی پہن لیے, تیار بھی ہے, پھر بھی مسجد میں جا کر پہلے بیٹھے, پھر بھی نہیں بیٹھے, یہاں وہاں بیٹھ کے گزار دیتے ہیں. ہرگز نہیں مسلمانوں, اپنی روش کا انداز بدلیں. آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اللہ کے گھر میں جا کر کے بیٹھے. یقین مانیے دنیا کے کسی محفل کسی بیٹھک میں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو سکون مسجد میں بیٹھنے میں حاصل ہے. وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ اے دوست آپ سو جاؤ, میں بیدار رہتا ہوں. کچھ دیر بیدار رہے, اس کے بعد ذہن بنایا کہ یوں ہی جاگنے سے بہتر ہے نماز پڑھتا ہوں, یوں ہی جاگنے سے بہتر ہے کہ پڑھتا ہوں. چنانچہ وہ صحابی اپنی نماز شروع کی, 2 رکعت نفل کی نیت باندھے شروع کیا, اور نماز شروع کرنے کے بعد تلاوت شروع کی تو قرآن پاک کی سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. سورہ کہف کی لمبی سورت کہلاتی ہے. سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. جیسے ہی سورہ کہف کی تلاوت شروع کیے دشمن حملہ آور ہو. دشمن دور سے دیکھا, کیونکہ سب سو رہے تھے, اکیلے یہ کھڑے تھے, تو دشمن کو لگا اکیلا کوئی ہے, اس نے تیر چلایا. جب تیر چلایا اس صحابی کے بدن پہ تیر لگی. صحابی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا. دوسری تیر پھینکا اس نے, بدن میں آ کر گھس کر پیوست ہو گئی, کھڑے. تیسری تیر اس نے پھینکا, 10 سے بس نہیں ہو رہے, نماز ختم نہیں کر رہے. تیسری تیر آگے لگی, نماز پڑھ رہے. نماز ختم کرنے کے بعد جیسے نماز ختم کی تو صحابی کو اٹھا کر کے فرمایا دیکھو میرے بدن میں تیر لگی, اس کو نکالو. وہ مہاجر صحابی جب بیدار ہوا تو دیکھتے رہ گئے, بولے بھائی کر کیا رہے ہو؟ جب تمہارے بدن میں پہلی تیر لگی تھی تو جگانا تھا, دشمن کی دوسری تیر لگی جگانا تھا, تیسری بھی لگ گئی, اس کے بعد جگا رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ جواب سنیے اس صحابی. وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی تیر لگی میں سورہ کہف شروع کیا, دوسری تیر لگی سورہ کہف ختم نہیں ہوا تھا, تیسری بھی لگی سورہ کہف ختم نہیں ہوا تھا. اے میرے بھائی سنو, تیر لگنا پسند آیا, لیکن اللہ کی قرآن کی وہ سورت جس کو میں نے پوری پڑھنے کی نیت سے شروع کیا تھا, ختم کرنے سے پہلے نماز پڑھ دوں, میرے دل نے گوارا نہیں کیا. اے میرے بھائی سنو, اگر تیر کی بوچھار ہو جاتی میری جان بھی چلی جاتی, جان کا نذرانہ دے دیتا, لیکن سورہ کہف کی تلاوت چھوڑ کر کے میں نماز ختم نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. حضرت علامہ مولانا حشیم الدین قادری صاحب قبلہ. کیسے مسلمان تھے, کیسا ان کا اسلام تھا. قرآن پاک سے اتنی محبت کہ سورت شروع کی تیر لگ گئی, نہیں ختم کی, نماز نہیں چھوڑے. دوسری تیر, تیسری تیر لگ گئی, لیکن نماز شروع رکھے, چونکہ قرآن شروع کیے ہیں, اس کو ختم کرے بنا, پورا کیے بنا نماز نہیں پڑھنا. کیسے مسلمان تھے. آج ہمارے یہاں گھروں میں قرآن پاک رکھے جزدان میں دھول پڑ جاتی ہے. ایک ہمارے بڑی تعداد جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا, اور جن کو پڑھنا بھی آتا ہے نا تو وہ بھی پڑھتے نہیں. ایک رکوع پڑھ لیا, 2 رکوع پڑھ لیا, تو بڑا یہ ہوتا تو کئی بار ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی میت کی پوجا ہو رہا ہے, دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں, گھر کے لوگ بیچارے کھڑے جا ہوا. اس میں بنا پڑھے بڑے بھی ہوتے ہیں, کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آتا ہے لیکن پھر بھی قرآن پاک لے کے نہیں دیتے. میں آپ کو عرض کروں, قرآن اس کتاب کا نام ہے. جب آدمی قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے بشارت دیکھیے. حضرت علی فرماتے ہیں جب مجھے خدا سے بات کرنے کا جی چلتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جب مجھے خدا سے بات کرنے کا جی کرتا ہے تو میں قرآن پاک کھول کے بیٹھتا ہوں. مطلب کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے, قرآن پڑھنے والا اپنے رب سے بات کرتا ہے. اتنا حسین موقع ہے, رب سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, پھر بھی بندہ رب سے کلام کرنے کے لیے کھڑا نہیں. اور سنیے, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی, اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ذوالنون مصری ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے ساتھ شکار کر رہے تھے مچھلیوں کا. اللہ کا ذکر دیکھتے, مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں. ذوالنون مصری نے مچھلی شکار کرنے کے لیے جو بھی اس کا آلہ تھا پھینکا. جب آلہ پھینکا تو ایک مچھلی پھنسی,
مچھلی پھنسی تو وہ نکال کر کے اپنی بیٹی کو دیا، اپنی چھوٹی بیٹی بھی ان کے ساتھ وہی کنارے پہ۔ جب بیٹی ان کی ذوالنون مصری کی بیٹی جیسی مچھلی کو دیکھی، مچھلی کے ہونٹ ہل رہے تھے، مچھلی کے ہلتے ہوئے ہونٹ کو جب دیکھا، مچھلی پکڑا اور پکڑ کے واپس ندی میں چھوڑ دی، واپس چھوڑ دی، قید کر کے رکھا نہیں۔ ذوالنون مصری نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کمال کرتی ہو، جو مچھلی ہم نے اتنی محنت سے پکڑا، اللہ نے روزی دیا تو تم نے چھوڑ دیا۔ کہنے لگے ابو جب اس مچھلی کو پکڑ کے آپ مجھے دیے تو میں نے دیکھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور جب اس کے ہونٹ ہل رہے تھے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ خدا کا ذکر کر رہی تھی، اور خدا کا ذکر کرنے والی مخلوق کو ہم کھائیں مجھے یہ گوارا نہیں ہوا، اسی وجہ سے میں نے اس کو پانی میں چھوڑ دیا۔ اب جب یہ بات ہے تو ذوالنون مصری نے کہا کیا کرے؟ تو بولے کیا کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، جس رب نے پیدا کیا وہ رب روزی دے گا۔ ذوالنون مصری نے بھی اپنا آلہ والا توڑا، جا کے گھر میں بیٹھ گئے، خدا دے گا، اللہ دے گا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، بیٹی سے کہا بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی تھی، کہنے لگی ابو توکل رکھے، بھروسہ رکھے رب کریم پر، بھروسہ رکھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو آسمان سے ایک دسترخوان، کہاں سے دسترخوان ہے بولیے؟ آسمان سے جنت کے کھانے میں سجا ہوا دسترخوان آیا، اور کتابوں میں لکھا ہے ایک دن، دو دن، تین دن نہیں، 12 سال تک ذوالنون مصری کے لیے دسترخوان ہے۔ توکل اتنا مضبوط تھا، بھروسہ اتنا مضبوط تھا، 12 سال تک دسترخوان آیا۔ جب ان 12 سالوں میں دسترخوان آتا تھا آسمان سے نا، تو ذوالنون مصری یہ سوچتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سوچتے تھے ہمارے اعمال اچھے ہیں تو دسترخوان آ رہا ہے، ہماری نیکیاں اچھی ہیں اس لیے دسترخوان آ رہا ہے۔ 12 سال جب گزرے تو اس کی بیٹی کا انتقال ہوا، جس دن بیٹی کا انتقال ہوا اسی دن سے دسترخوان آنا بند ہوا۔ بیٹی کا انتقال، دسترخوان بند۔ ذوالنون مصری کے بارے میں لکھا ہے کہ اسی دن ذوالنون مصری نے کہا سنو، میرے عمل کی وجہ سے دسترخوان نہیں آیا تھا، میری بیٹی کی توکل کی وجہ سے دسترخوان آیا۔ میری بیٹی جو رب پر بھروسہ کر رہی تھی ٹوٹ کر کے، میری بیٹی جو ٹوٹ کر میرے رب پر بھروسہ کر رہی تھی، بس اسی بھروسے کی وجہ سے دسترخوان آ رہا۔ آج ضرورت ہے اس توکل کو بیدار کرنے۔ آپ مطلب یہ نہیں سمجھے گا کہ مچھلی کھانا ہی منع ہے، جو چیز حلال ہے اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن توکل اس دائرے کا ہوگا، بھروسہ رب کریم پر اس کوالٹی کا ہوگا، رب کریم پر اعتماد اس گہرائی کا ہو۔ تو آج بھی میرا رب کریم طاقت رکھتا ہے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے، میرے رب کی طاقت کم نہیں ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کی قوت کم نہیں ہوئی، رب کا جاہ و جلال کم نہیں ہوا، رب کی قوت کم نہیں ہوئی، رب تو پہلے بھی پاورفل تھا، میرا رب ہمیشہ پاورفل ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم لینے والوں کی منتوں کی جھولیاں خراب ہو گئی ہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، ہماری زبان گندی ہو گئی ہے، ہمارا رب پر توکل کم ہو گیا ہے، ہمارے کرتوت خراب ہو گئے ہیں۔ آج بھی مسلمان اگر رب کریم کے مطابق اپنی حیات گزار کر کے، اپنی زندگی گزار کر کے صاف و شفاف صورتحال میں اپنے رب پر توکل کرے تو میرے رب کی مدد آج بھی مسلمانوں کے لیے حاضر ہے۔ لیکن بیدار کرنے کی ضرورت ہے اس توکل کو۔ آخری روایت درس کرتا ہوں، وقت کا بس امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ بھی تھے، ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک بہت تاریخی شخصیت ہے۔ ان کے پاس ان کے کچھ فوج آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 چوروں کو قبضہ کیا ہے، 10 چوروں کو قید کیا ہے، ڈاکو نے قید کر لیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا صبح حاضر کرنا، فیصلہ کریں گے۔ جب صبح گئے ان ڈاکوؤں کو لینے کے لیے تو ان ڈاکوؤں میں سے ایک بھاگ چکا تھا، اللہ کا ذکر دے ایک بھاگ چکا تھا۔ جب گئے تو 9 ہی ہے، رات کو یہ بتا چکے تھے 10 ہیں۔ اب جب سپاہی گئے تو 9 ہی ملے، سپاہی آپس میں مشورہ کرنے لگے گا 9 لے گئے تو ہارون رشید کہے گا تم نے ایک کو رشوت لے کے چھوڑ دیا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کی پھنسے کی ہو جائے گی۔ آتے آتے رستے میں ایک حاجی صاحب جا رہے تھے، فوج نے اس حاجی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ حاجی صاحب کو لے آئے کہ 10 کی عدد تو پوری کرو، 10 کی پوائنٹ جو ایک گنتی ہے اس کی پوری کرو، لے کر آئے۔ ہارون رشید کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، ہارون رشید نے فیصلہ سنایا، سب کو قید کر، سب قید کرے۔
ایک دن دو دن جب کئی مہینے گزرے تو جو جیلر تھا، جیل کا جو نگران تھا، اس نے ان 10 سے کہا تمہارا کوئی ہے نہیں جواب، پبلک میں رشتے دار میں تمہارا کوئی ہے نہیں، بتاؤ تمہارا کون ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں، وہ تمہاری سفارش پیش کریں گے، تمہارے بدلے میں کچھ حکومت کو دیں گے، تمہاری جھنڈی ہو جائے گی۔ تو ان 10 میں سے حاجی صاحب کے علاوہ باقی جو 9 تھے، ان 9 کے جاننے پہچاننے والے باہر تھے، سب نے اپنا اپنا پتہ بتایا، جیلر نے سب کو میسج دیا کہ تمہارا بندہ اندر ہے۔ ان لوگ آئے 10,000 دینار دے کر کے سب اپنے اپنے کو چھڑا کے لے گئے۔ 1 بج گئے حاجی صاحب، جو مجرم تھے وہ چھوٹ گئے اور جو مجرم نہیں تھے وہ رہ گئے۔ اب وہ جو حاجی تھے نا وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، جیل کے دنوں میں، قیدی کے دنوں میں بھی خدا کو یاد کرتے تھے، اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن جیلر نے ان کو کہا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ بولے ہمارا یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ہے جس کو ہم خط لکھنا چاہتے ہیں۔ غور کیجیے، ایک ایسی ذات ہے جن کو ہم خط لکھیں گے، آپ کو ایڈریس نہیں دیں گے، آپ کو پتہ نہیں دیں گے، آپ کو دیں گے نہیں خط کے، آپ ان کو لے جا کے دو، بس آپ ہمیں کاغذ قلم کا انتظام کر دو، ہم لکھیں گے، آپ کو جہاں رکھنے بولیں گے آپ رکھ دینا لے جانے۔ چنانچہ جیلر نے کاغذ اور قلم کا اہتمام کیا، حاجی صاحب نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ لکھا، اور بسم اللہ لکھ کر کے آگے لکھا ایک عاجز بندے کی طرف سے رب کریم کے نام پر خط ہے۔ رب کریم، جو مجرم تھے وہ تو پیسے دے کر چھوٹ کر چلے گئے، مولا جو بے گناہ تھا وہ پھنسا لے گیا۔ خط لکھا اور جیلر سے کہا کہ اس کو جیل کی چھت پہ لے جا کے رکھ دو، تم کہیں لے جانا نہیں، جیل کی چھت پہ لے جا کے چھوڑ دو۔ انہوں نے جیل کی چھت پہ لے جا کے جیسے رکھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جیلر کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی میں رکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ تیز ترنار تیر تھی اور اڑ کر کے آسمان کی طرف چلی گئی۔ غور کیجئے، رب پر جب اعتماد بندے کا ہوتا ہے تو ان کی ایک ایک چیز پہ طاقت کتنی ہوتی ہے۔ ضرورت آج اعتماد کو بیدار کرنے کی، ضرورت ہے آج اس توکل کو بیدار کرنے کی، ضرورت ہے آج اس بھروسے کو بیدار کرنے کی، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج مسلمان کس کس چیز پر بھروسہ نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو اپنے خدا پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بھروسہ کرنا سیکھیے اپنے خدا پر، اور جب خدا پر بھروسہ کیجیے گا، توکل کیجیے گا، تو یہ جو ٹینشن کی دنیا ہے نا، اس سے آپ آسانی سے باہر آ جائیں۔ بھروسہ رکھے کرو، اور رب پر بھروسہ جتنا کم ہوتا ہے بندے کو اتنی ہی ٹینشن زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جیلر کہتا ہے میں نے جیسے ہی لے جا کر کے رکھا تیزی سے وہ خط آسمان کی طرف اڑا۔ وہ دن گزرا، جیسے رات آئی، ہارون رشید کے خواب میں آیا، خواب میں کوئی آ کر کے کہنے لگا ہارون رشید تمہارے جیل میں جو قیدی ہے وہ رب کے پیارے ہیں، صبح ہو کر پہلی گھڑی ان کو چھوڑ دینا، ورنہ سنو اگر اس کو نہیں چھوڑا تو تمہاری بھی ہلاکت، تمہاری سلطنت کی بھی ہلاکت، تم بھی جاؤ گے، تمہاری حکومت بھی جائے گی۔ چنانچہ صبح ہوئی، جیلر کو بلایا، تمہارے جیل میں کون ہے؟ بولے ایک حاجی صاحب ہے، لے کے آؤ ان کو۔ جب لے آئے تو اپنے خادموں سے کہا ان کو نہلاؤ، نہلا دھلا کر نئے کپڑے کی خوشبو لگائے، اور خوشبو لگا کر کے لا کر کے سامنے بٹھائے، اور سامنے بٹھا کر کے فرمایا 70 سواریوں کا انتظام کرو اور 70,000 دینار ان کو دو۔ 70 سواری، 70,000 دینار تحفے میں، اور فرمایا سنو ایک اعلان کرنے والا آگے آگے اعلان کرتے جانا اس کو گھر چھوڑنے تک۔ کیا اعلان کرنا؟ کہ جن کے سفارش کرنے والے لوگ آئے ان کو 10,000 ادا کرنا پڑا، اور جن کی سفارش خدا نہ کیا ان کو 70 سواری بھی ملی اور 70,000 دینار بھی دیا۔ اس شان کے ساتھ ان کی رخصتی ہوئی۔ بات قصہ کہانی سنانے کا نہیں، یہ سب کوئی کہانیاں بھی نہیں ہے، یہ تو ہوا ہے پچھلے زمانوں میں جو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے۔ پیغام یہ دینا ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اپنے رب پر اعتماد کر کے دیکھیں۔ آج ضرورت ہے اس اعتماد کو بیدار کرنے کی، اور یہ اعتماد بیدار ہوگا اللہ کو یاد کرنے سے، یہ اعتماد بیدار ہوگا ذکر الہی سے، یہ اعتماد بیدار ہوگا اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا خلاصہ ہے کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تم مجھے جہاں یاد کرو گے اس سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔
اللہ فرماتا ہے تم اپنے دوستوں کی محفل میں تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ غور کیجیے اللہ کی یاد اس چیز کو کہتے ہیں جتنا یاد کیجیے گا اتنا کم ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس حدیث سے میں نے بیان شروع کیا تھا اسی پہ ختم کرنا ہو، آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل بولنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے قیامت کے دن اپنی حیات کی کسی چیز پر اگر افسوس کریں گے تو افسوس اس چیز پر کریں گے، اس وقت پر کریں گے جس وقت کو اللہ نے یاد کیے بنا گزارا ہے۔ اگر آپ اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں آسان طریقہ ہے، بہت مشکل طریقہ نہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے خیریت سے، الحمدللہ ہو گیا اللہ کا ذکر۔ آپ کہتے ٹھیک ہے، وہی بولے الحمدللہ، خدا کا ذکر ہو گیا۔ کھانا کھا کے اٹھے، اچھا کھانا کھائے، شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی اچھا کام ہو گیا الحمدللہ، کوئی برا کچھ ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یعنی ایک بات چیت کا جو انداز ہے نا، سیڑھی پہ چڑھ رہے تو کتابوں میں لکھا جب چڑھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے چڑھے، جب سیڑھی سے نیچے اپنے پیر رکھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے، یعنی بات چیت میں بھی فون اٹھا رہتا ہے کون کیا، جب فون آیا تو سلام کرے، اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ کوئی جواب دیا آپ وہ اللہ کا ذکر کر لیا، خیریت پوچھی الحمدللہ، آپ کسی سے خیریت پوچھے آپ کو خیریت کا جواب دے، یعنی آدمی بات چیت میں بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے کہ الحمدللہ ان کا ذکر ان کی زبان سے ہوتا رہتا ہے۔ ضرورت ہے کرنے کی، کریے گا تو آسان ہے، نہیں کریے گا تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 3 کتابیں ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، ایک درود مقدس یہ فری میں تقسیم کی جائے گی، یہ ایک درود مقدس ہے الحمدللہ، اس میں درود پاک کے فضائل ہے، ایک فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ ہے، یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے، اور ایک مدنی قاعدہ ہے، نیچے کتاب ہے مدنی قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ بچے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے، جو جہاں بیٹھے وہیں پڑھ دیتے ہیں، یا کھول کے رکھیں جو لینا ہوگا۔